موضوع ہے اقبال اور انسانیت۔ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم، نسل، رنگ، ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے۔ ان کا کلام ان تمام بہتان بے فیض کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے، جیسے رنگ اور نسل کلیسا، جن کی ابتدا میں تاریخی تحریکوں نے تراشا اور بعد میں قوت اور اختیار کے ناپاک پجاریوں نے اپنے ذلیل مقصدوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنی مثنوی اسراری خودی کے دیباچے میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری مثنوی کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، میں دراصل ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن اس تلاش میں ایک ایسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کر دوں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق کو ایک قلم مٹا دے۔ اقبال نے بڑے دلکش پیرائے میں جا بجا اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی ہے جو ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے انسانی وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ان شعروں میں بظاہر شاعر نے اپنے مزاج کی تصویر کھینچی ہے، لیکن دراصل ان میں ہر شریف، روادار، فراغ دل اور انسان دوست کے خدوخال نظر آتے ہیں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، فقہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد۔ وہ باوجود فکر کی عظمت کا قائل ہونے کے باوجود سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے دل کی دولت کو ہر قسم کی دولت سے برتر جانتے ہیں، اور عشق کے جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دیتے ہیں۔ صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت، اطمینان اور شرافت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ وہ راستہ تو اس سے ہیروشیما اور ناگاساکی کی دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی، یہ دو انہوں نے یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی کا مسئلہ ہو گیا، اس نے ان ملکوں کو دنیا کے نقشے اقبال کہتے ہیں، اس میں اقبال اور انسانیت میں خواجہ غلام حسین فرماتے ہیں کہ اقبال نے اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حس کے جالے صاف ہو جائیں، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند کر گنچوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندیوں نے انسان کو جو بے انداز قوت بخشی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے، تخلیقی جدوجہد کے لیے، زندگی کی گود کو فراغت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ اقبال کی شاعری کا یہی مرکزی خیال ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ آیا اس میں وحدت۔ وحدت کے معنی ایک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، ایک ہی ہے، اس کا اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ایک ہونا یا توحید بھی اس کو ہم کہتے ہیں، توحید۔ دوسرا لفظ ہے آیا اس میں فراغ دل۔ فراغ دل کے معنی ہیں کشادہ دل، کشادہ دل جس کا دل بڑا ہو۔ قلیل، قلیل، قلیل کے معنی ہیں تھوڑا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پوشیدہ۔ پوشیدہ کے معنی ہیں چھپا ہوا۔ ایک لفظ ہے خدوخال۔ خدوخال کے معنی ہیں شکل و صورت، یعنی انسان کی شکل و صورت۔ دوسرا لفظ ہے اس میں تحقیر۔ تحقیر کے معنی ہیں بے قدری، حقارت، یعنی حقارت جسے جب ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت۔ مسلح، ہتھیار۔
ایک لفظ ہے صالح. صالح کہتے ہیں نیک کو, جو نیک انسان ہو, پرہیزگار ہو, پرہیزگار. اسی طرح ہے رواداری. رواداری, رواداری کا مطلب ہے بے تعلقی, بے تعصبی, تعصبی جس کے دل میں تعصب نہ ہو. انانیت, انانیت کے معنی ہے خودداری. عبدی, اسی طرح ایک لفظ ہے عبدی. عبدی کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا. اب ہے اس میں کچھ جملے جن کو استعمال کرنا ہے, یعنی جملوں میں استعمال کریں. اس میں کچھ لفظ ہیں جو ہمیں جملوں میں استعمال کرنے ہیں. مثلا پہلا لفظ ہے خیال. خیال کو ہم جملے میں استعمال کریں, یعنی میرا خیال ہے کہ ہمیں دوسروں کی خودی کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم اپنی خودی کا کرتے ہیں. اسی طرح یہ پہلا لفظ ہے اس میں. اب دوسرا لفظ ہے تلاش کرنا. تلاش کرنا. پولیس مجرم کی تلاش شدت سے کر رہی ہے. تیسرا ورڈ ہے اس میں ٹھیس. ٹھیس, بات ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. چوتھا ورڈ ہے اس میں حامی. حامی, میں اس بات کا حامی ہوں کہ سب انسان ایک دوسرے کی خودی کا احترام کریں, ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں.